یحلفون باللہ ما قالوا ولقد کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم، قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی بما قالوا کہ انہوں نے نہیں کہا، وکلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم، حالانکہ انہوں نے اسلام لانے کے بعد کلمہ کفر بولا ہے، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور جو چاہا وہ انہیں نہ ملا، وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، انہیں یہی برا لگا نا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، تو اگر وہ توبہ کریں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ جلاس بن سوید اور ان کا بھتیجا عمیر بن سعد، یہ ان دونوں کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ ان دونوں چچا اور بھتیجا کا معمول یہ ہوا کرتا تھا کہ یہ دونوں چچا اور بھتیجا نبی پاک صاحب لولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے، اور نبی پاک صاحب لولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے یہ دونوں چچا بھتیجا سنا کرتے تھے۔ یوں ان کا معمول تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جلاس کسی وجہ سے سرکار کی محفل میں حاضر نہ ہو سکا، تو یہ حضرت عمیر بن سعد جو کہ کم سن ہیں، چھوٹے سے ہیں، یہ سرکار کی محفل میں پہنچ گئے اور وہاں جا کر انہوں نے سرکار نے جو تقریر فرمائی، جو واعظ و نصیحت فرمائی، وہ آپ نے سنی، اور سننے کے بعد اپنے چچا جلاس بن سوید کے پاس آئے اور عرض کی کہ اے چچا جان، کہ آج نبی پاک صاحب لولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یخبرنا عن الساعہ، کہ قیامت کے بارے میں ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تقریر فرمائی، اور جب میرے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کا جب منظر بیان کیا نا، جب قیامت کے بارے میں تقریر فرمائی، تو فرماتے ہیں کہ قیامت کا منظر میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ یوں میرے آقا نے یہ تقریر فرمائی کہ قیامت کا منظر میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ جب جلاس بن سوید نے اپنے بھتیجے عمیر بن سعد سے یہ والی بات سنی نا، تو اس نے آگے سے کہا لو کان محمد صادقا لشر الدواب، کہ اگر معاذ اللہ محمد سچے ہیں تو ہم تو پھر گدھوں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اس بات کا سننا تھا عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں، ششدر رہ جاتے ہیں، ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے کہ میرا چچا جو جس کی میں انگلی پکڑ کر نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتا تھا، آج یہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ تو اس پر حضرت عمیر بن سعد کو بہت زیادہ دکھ ہوا اور کہا کہ اے چچا، آج سے پہلے تک زمانے میں اس دنیا میں سب سے زیادہ میں آپ سے محبت کیا کرتا تھا، آپ مجھے پیارے تھے، اور آج یہ کنڈیشن ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ نفرت میں آپ سے کرتا ہوں اور لوگوں میں سب سے بدتر آپ مجھے لگتے ہیں۔ پھر آپ نے کہا کہ اے چچا، اب میں ایسے دو راہیں پر کھڑا ہوں کہ ایک راستہ تو یہ ہے اما ان اکون
اخون اللہ ورسولہ، ایک راستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کروں اور اس بات کو وہیں پر دبا دوں، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ میں نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور جو آپ نے کلمہ کفر بولا ہے، جو نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے، وہ میں نبی کی بارگاہ میں جا کر بیان کر دوں، پھر جو ہو سو ہو۔ تو اس پر جلاس بن سوید نے کہا کہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، تیری بات کا کس نے یقین کرنا ہے، تو جا کے کر لے۔ چنانچہ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد تبرأت الی اللہ ورسولہ، کہ تحقیق میں اللہ اور اس کے رسول سے جلاس بن سوید کے بارے میں برات چاہتا ہوں، کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر جان کر یہ عرض کرتا ہوں کہ میرا اپنے چچا جلاس بن سوید کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس پر نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ماذا قال، کہ آپ کے چچا نے کیا کہا ہے؟ تو اس پر حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، جو واضح و نصیحت میں آپ سے سن کر کے گیا تھا میں نے اپنے چچا کو بتائی، تو اس نے کہا کہ اگر محمد معاذ اللہ سچے ہیں تو پھر ہم گدھوں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اس پر نبی پاک صاحب لولاک نے صحابہ کرام کو بلایا اور فرمایا کہ دیکھو یہ عمیر کیا کہہ رہا ہے۔ چنانچہ جب صحابہ کرام آئے تو انہوں نے حضرت عمیر کی جب بات سنی نا تو انہوں نے کہا کہ ھذا طفل صغیر، کہ یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، نہ سمجھ، لا یا کرو، یہ تو نہ سمجھ ہے، اس کو تو اتنی سمجھ بوجھ تو ہے نہیں۔ جلاس بن سوید یصلی معنا وهو شیخ کبیر وآکل، اور کہنے لگے کہ جلاس بن سوید ہمارے ساتھ نماز پڑھتا ہے، وَهُوَ شَيْخٌ کبیر، اور وہ بڑا آدمی ہے، وَهُوَ يَعْقِلُ، اور وہ سمجھدار بھی ہے، وہ ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہے، یہ تو چھوٹا سا بات ہے۔ تو آپ اس چھوٹے سے بچے کی بات پر توجہ نہ دیجئے، لہٰذا آپ یعنی اطمینان رکھیے، لگتا نہیں ہے کہ اس نے کوئی ایسی بات کہی ہو۔ تو جب نبی پاک نے صحابہ کی یہ گفتگو سنی نا تو نبی پاک نے صحابہ کی بات کو رکھتے ہوئے سکوت فرمایا، کوئی حکم ارشاد نہیں فرمایا۔ عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ معاملہ دیکھا نا کہ میری سنوائی نہیں ہو رہی ہے، تو اسی وقت حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے وہی کھڑے کھڑے اپنے دامن کا پلو اٹھایا اور آسمان کی جانب نگاہ کو اٹھایا اور عرض کی اللہم ان کنت صادقا فصدقنی وان کنت کاذبا فکذبنی، کہ اے اللہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے جھوٹ کو ظاہر کر دے، اور اگر میں سچا ہوں تو میرے سچ کا اعلان فرما دے۔ چنانچہ اس کم سن صحابی رسول کا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا مانگنا تھا کہ اس وقت حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام حاضر خدمت ہوتے ہیں اور یہ آیہ کریمہ نازل ہوتی ہے یحلفون باللہ ما قالوا، کہ وہ اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں کہ انہوں نے ایسا نہیں کہا، وقد کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلام، کہ تحقیق انہوں نے اسلام لانے کے بعد کلمہ کفر بولا ہے۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا تو ادھر سے جو جلاس بن سوید تھا اس نے بھی پہلے قسم اٹھائی تھی کہ میں نے ایسا نہیں کہا ہے، لیکن جب یہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی اور جب حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت بالکل واضح ہوئی، عیاں ہوئی، تو پھر نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمیر بن سعد کو بلایا اور آپ کے کان کو پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ اے بچے تیرے کانوں نے ٹھیک ہی سنا تھا، کہ اے بچے تیرے کانوں نے ٹھیک ہی سنا تھا۔ چنانچہ تفسیر صراط الجنان کے اندر امام بغوی نے کلبی اس روایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس وقت جلاس بن سوید جو ہے یہ بھی سرکار کی بارگاہ میں حاضر تھے، تو فوراً انہوں نے جو ہے وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ
اگرچہ میں نے یہ بات کی ہے لیکن دیکھیے کہ آیت کریمہ کے اندر میری معافی کا موقع جو ہے وہ مجھے دیا گیا ہے. فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ, اللہ تعالیٰ نے کہ اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے. اور عرض کی کہ یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بنا کر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. تو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس توبہ کو قبول فرمایا. پھر آپ مرتے دم تک اس توبہ پر ثابت قدم رہے. چنانچہ دیکھیے کہ عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ حالانکہ ان کے سگے چچا ہیں لیکن جب نبی پاک کی گستاخی کرتے ہیں تو وہ اپنے رشتے کو بھول جاتے ہیں کہ میرا رشتہ کیا ہے, اور صرف وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے نبی پاک کے بارے میں کیا جملہ بولا ہے. چنانچہ جب حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار مدینہ رحمت المسینہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ جب یہ وفا کی نا تو سرکار کی بارگاہ میں پھر ان کو کیا صلہ ملتا ہے, ان کو کیا انعام ملتا ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے. آپ جانتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی کسی شہر میں کسی علاقے میں کوئی گورنر بنایا کرتے تھے نا تو سب سے پہلے وہ ان لوگوں کو تجویز کیا کرتے تھے جنہوں نے نبی پاک کے ساتھ سب سے زیادہ وقت گزارا ہوا, جو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو سمجھنے والے تھے اور آپ کی سنت کے عامل تھے اور تقوی اور پرہیزگار کے جو ہے وہ اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوا کرتے تھے. چنانچہ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حمص کا گورنر بنا کر کے بھیجا. چنانچہ جب آپ گورنر بن کر ہم چلے گئے, کافی عرصہ گزر گیا لیکن آپ کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں, کوئی انفارمیشن نہیں, کوئی مالی غنیمت نہیں, کوئی جزیہ نہیں, کوئی خراج نہیں. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی تشویش لاحق ہوئی اور آپ نے خط جاری کیا اور ارشاد فرمایا کہ اے عمیر بن سعد, جیسے ہی میرا خط ملے لہذا وہاں کا جتنا بھی مال غنیمت مال و اسباب جو تمہارے پاس رکھا ہوا وہ سب لے کر جو ہے وہ میرے پاس چلے آؤ. چنانچہ جب حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خط ملا نا تو آپ نے اپنے کھانے پینے کا تھوڑا سا سامان لیا اور ایک پانی پینے والا برتن لیا, اپنی لاٹھی لی اور وہاں سے چل دیے. اب ہم سے آپ نے پیدل چلتے ہوئے مدینہ شریف پہنچے جس میں کافی دن لگے کیونکہ طویل سفر تھا اور آپ سفر پیدل کر کے آ رہے تھے. تو کافی طویل سفر کرنے کے بعد خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی عمیر بن سعد کو دیکھا تو آپ پراگندہ بال, ظاہر بات ہے کہ جو پیدل سفر کرنے والا ہوگا تو گرد و غبار سے تو ہٹا ہوا ہوگا. جیسے ہی عمیر بن سعد آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے سلام کیا, السلام علیکم یا امیر المؤمنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. چنانچہ خلیفۃ المسلمین نے اسلام کا جواب دیا اور حالت زار پوچھا کہ کیا پیدل آئے ہو؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جی ہاں میں پیدل آیا ہوں. تو پوچھا کہ کیا ان میں کوئی ایسا شخص نہ تھا جو تمہیں سواری دے دیتا کہ آپ سواری پر جو ہے سوار ہو کر پھر آپ یہاں پر آتے؟ تو حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے کہا نہیں, میں نے ان سے سوال کیا نہیں, لہٰذا میں خود ہی چلتا ہوا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ کتنے برے لوگ ہیں جن کے پاس سے آپ آئے ہیں. تو آپ رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے خلیفۃ المسلمین ان کو برا نہ کہیں, ان کو برا نہ کہیں اس لیے کہ میں ان کو نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کر آیا ہوں. وہ نماز فجر ادا کر رہے تھے جب میں ان کے پاس آیا ہوں, لہذا وہ اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں تو ان کو برا بلا نہ کہیے. پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مال غنیمت کے بارے میں اور جو خراج جو جزیہ جو ٹیکس وغیرہ جو دیا جاتا تھا اس کے بارے میں سوال کے کہا کہ اس کا کیا ہوا؟ تو اس پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے خلیفہ جب آپ نے مجھے حمص کا گورنر بنا کر کے بھیجا, جب میں وہاں پر پہنچا تو سب سے پہلے میں نے یہ کام کیا کہ شہر کے جو نیک لوگ تھے ان کو میں نے اکٹھا کیا, پھر ان کو میں نے مال غنیمت اور خراج اکٹھا کرنے پر مقرر کیا. جب وہ سارا مال و اسباب لے کر میرے پاس آئے
تو پھر میں نے اس پورے مال کو شہر کے اندر جتنے غربا تھے, جتنے مساکین تھے اور جو شہداء کے جو ورثاء تھے, جو ان کے رشتہ دار تھے, ان کے اندر میں نے وہ سارا مال و اسباب تقسیم کر دیا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو بڑی تشویش ہوئی, بڑی حیرت ہوئی, کیا سارا مال وہیں پر تقسیم کر دیا؟ تو اس پر حضرت سیدنا عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا امیر المؤمنین, جی میں نے سارا مال وہیں پر تقسیم کر دیا ہے. تو جب یہ پوری گفتگو ہوئی نا, تو اس کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کاتب کو کہ عمیر کے لیے دوبارہ گورنر کا جو ہے وہ خط لکھا جائے. چنانچہ اس پر حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اے امیر المؤمنین, آج کے بعد نہ تو میں آپ کے لیے جو ہے یہ سرداری اختیار کروں گا اور نہ ہی کسی اور کے لیے یہ حکمرانی میں اختیار کروں گا. اب مجھے آپ اجازت عطا فرمائیں تاکہ میں اپنے گھر چلا جاؤں اور میں اپنی زندگی اپنے علاقے میں گزارنا چاہتا ہوں. چنانچہ آپ کا گھر جو تھا وہ شہر سے تھوڑا دور تھا, فاصلے پر تھا, آپ کسی گاؤں دیہات کے رہنے والے تھے. چنانچہ جب آپ چلے جاتے ہیں اپنے گھر کی طرف, تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, چونکہ آپ خلیفہ ہیں اور خلیفہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جس پر ان کو کوئی شک ہو تو وہ اس شک کو دور کریں. تو چنانچہ آپ نے ایک حارث نامی شخص کو بلایا اور اس کو 100 دینار یعنی اشرفیاں دی اور کہا کہ عمیر بن سعد کے گھر جاؤ اور وہاں جا کر ان کی کنڈیشن دیکھو, ان کی حالت دیکھو. اگر ان کے گھر کی جو حالت ہے وہ بہت اچھی ہے, یعنی یہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں, تو پھر یہ اشرفیاں لے کر واپس آ جانا. اور اگر وہاں پر فقر و فاقہ دیکھو, تنگ دستی کے آثار دیکھو, تو پھر یہ اشرفیاں ان کو تحفہ دے دینا. چنانچہ یہ حارث نامی شخص حضرت سیدنا عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ جاتا ہے. کیا دیکھتے ہیں کہ عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے کپڑوں سے جو گرد و غبار سے اٹے ہوئے تھے ان کو صاف کر رہے ہیں. چنانچہ جب آپ پہنچے تو عمیر بن سعد نے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو؟ تو حارث نامی شخص نے کہا کہ میں مدینہ شریف سے آیا ہوں, خلیفۃ المسلمین کے پاس سے آیا ہوں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ خلیفۃ المسلمین کا کیا حال ہے؟ فرمایا کہ الحمدللہ بخیریت ہے. پوچھا کہ کیا خلیفۃ المسلمین مجرموں کو سزا نہیں دیتے؟ تو اس پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جی ہاں بالکل وہ مجرموں کو سزا دیتے ہیں, یہاں تک انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی سزا دی, یہاں تک کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. جیسے عمیر بن سعد نے اپنے خلیفہ کے بارے میں یہ گفتگو سنی نا, تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خلیفۃ المسلمین کی عزت کو اور زیادہ فرمائے اور بلند کرے ان کے مقام و مرتبے کو. چنانچہ ارشاد فرمایا کہ تم میرے مہمان نہیں بن جاتے. چنانچہ وہ حارث نامی شخص آپ کا مہمان بن جاتا ہے. اب حالت یہ ہوتی ہے کہ 24 گھنٹوں میں ایک بار ان کو کھانا ملتا ہے, وہ بھی جو کی روٹی ملتی ہے, اور وہ بھی آپ پانی کے ساتھ یا نمک کے ساتھ کھایا کرتے تھے, لیکن وہ روٹی آپ اپنے مہمان کو پیش کر دیا کرتے تھے. 3 دن تک یہی کیفیت رہی. 3 دن کے بعد آپ نے تنگ آ کر کہا کہ اے مہمان, اب ہم آزمائش میں پڑ چکے ہیں, اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ یہاں سے چلے جائیں. جب حارث نامی شخص نے آپ کا یہ جملہ سنا تو پھر انہوں نے اپنی جیب سے وہ اشرفیاں نکالی, کہا کہ یہ امیر المؤمنین نے آپ کو تحفہ دی ہیں, آپ ان کو قبول کیجئے. تو آپ نے ایک زوردار چیخ ماری اور کہا کہ مجھے ان اشرفیوں کی کوئی حاجت نہیں ہے, آپ ان کو لے جائیں, میں یہ قبول نہیں کرنے والا. تو آپ کی زوجہ نے کہا کہ حضور آپ رکھ لیں اپنے پاس, اور اپنے گاؤں کے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں ان میں جو غریب ہیں, جو نادار ہیں, ان کے اندر تقسیم کر دیں. چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ جن کے اندر میں ان اشرفیوں کو رکھ سکوں. تو آپ کی زوجہ نے اپنی قمیض کے نیچے والے پلو سے کچھ کپڑا پھاڑا اور کہا کہ آپ اس میں جو ہے وہ اشرفیاں رکھ لیں. چنانچہ وہ اشرفیاں نہیں, آپ گھر سے باہر چلے جاتے ہیں اور گاؤں کے اندر جتنے غریب ہوتے ہیں, جو نادار لوگ ہوتے ہیں, سب کے اندر ان اشرفیوں کو تقسیم کر کے واپس تشریف آتے ہیں. جب واپس تشریف لاتے ہیں نا, تو آپ کے پاس ایک اشرفی بھی نہیں ہوتی. حالانکہ وہ حارث نامی شخص جو لے کر کے گیا تھا اس کا گمان تھا کہ مجھے بھی کچھ دیں گے, لیکن جب آپ واپس آئے نا تو آپ کے پاس ایک بھی اشرفی نہیں تھی. یہ سارا واقعہ حارث نامی شخص خلیفۃ المسلمین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے. تو خلیفۃ المسلمین نے حضرت عمیر بن سعد کو خط لکھا اور ارشاد فرمایا کہ جیسے ہی میرا خط ملے میرے پاس چلتے ہوئے آؤ. چنانچہ عمیر بن سعد آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پھر آپ نے پوچھا کہ وہ ان اشرفیوں کو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا کہ یہ میرا امر اللہ کا معاملہ ہے, میں آپ کو کیوں بتاؤں؟ تو پھر خلیفۃ المسلمین نے آپ کو قسم دی اور کہا کہ میں آپ کو
अल्लाह की कसम देता हूँ कि मुझे बताओ वो शफिया का तुमने क्या किया है। तो आपने इरशाद फरमाया मैंने आखिरत के उनको ज़ख़ीरा कर लिया है। तो फिर हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु को बहुत ज़्यादा खुश हुए, हुक्म जारी किया कि उमैर बिन साद को 6 मन गंदम और कुछ कपड़े दिए जाएं। तो आपने इरशाद फरमाया कि जब मैं घर से चला था मेरे घर में 8 किलो गंदम मौजूद थी, लिहाजा मुझे गंदम की हाजत नहीं है। और कपड़े ये कह करके आपने कबूल कर लिए कि हमारे इलाके में फलानी औरत है, उसको इन कपड़ों की हाजत है, चलो मैं उनको दे दूंगा। चुनाचे आप वापस अपने घर तशरीफ ले जाते हैं और कुछ अरसे बाद आपका इंतकाल हो जाता है। जब आपका इंतकाल होगा ना, ये खबर जब मदीना शरीफ में पहुंचती है, खलीफातुल मुस्लिमीन बड़े परेशान हो जाते हैं, आप दीदा हो जाते हैं और फिर आप खुद चलते हैं। जब खुद चलते हैं ना तो आपके साथ लोगों का जम्मे गफीर होता है जो उमैर बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु की नमाज नाजा पढ़ने के लिए जन्नतुल बकी पहुंच जाते हैं। चुनाचे आप खुद अपने हाथों से हजरत उमैर बिन साद को कब्र में उतारते हैं। जब आपको दफन कर दिया जाता है तो आप कब्र पर तशरीफ फरमा हो जाते हैं और फिर आप अपने साथियों को मुखातब करके इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगों, अपनी अपनी ख्वाहिशात का इजहार करो कि तुम्हारी क्या ख्वाहिशें हैं। चुनाचे एक शख्स उठा, उसने कहा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, मेरी ख्वाहिश तो यह है कि अल्लाह ताला मुझे कसीर माल अता करे, मैं उस माल से गुलामों और लौंडियों को खरीदूं और अल्लाह ताला के रास्ते में उनको आजाद कर दूं। एक और शख्स उठा, उसने कहा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, मेरी ख्वाहिश तो ये है कि मुझे मेरा रब कसीर माल अता करे, मैं उसे राह खुदा में खर्च करूं। एक शख्स ने कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, मेरी ख्वाहिश तो ये है कि मुझे मेरा रब बहुत ज्यादा कुव्वत दे, बहुत ज्यादा ताकत अता फरमाए, मैं अपने हाथों से बेरे जमजम से पानी निकालूं, आबे जमजम का पानी निकालूं और जो दुनिया भर से आए मुसलमान यहाँ पर अगर हज करते हैं मैं उनको पानी पिलाऊं। हजरत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, सबकी बड़ी बड़ी ख्वाहिशात हैं, मेरी ख्वाहिश तो ये है कि मुझे उमैर बिन साद जैसे लोग मिले, मैं उनको मुसलमानों पर वाली बनाऊं, हुक्मरान बनाऊं और मुसलमानों की जो तंगियां हैं उनको खत्म करने की कोशिश करूं। ये हैं उमैर बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो सरकार मदीना राहते कल्ब सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किस कदर मोहब्बत किया करते थे। देखिए हुक्मरान बनते हैं लेकिन उसके बावजूद भी आपके मिजाज में, आपके रहन सहन में, आपके शब रोज के जो मामूलात हैं कोई चेंजिंग नहीं आती है। हालांकि हमारे यहाँ किसी को इक़्तिदार मिल जाए तो फिर देखिए उसकी जनाब क्या टोर होती है, फिर उसके रिश्तेदार भी नहीं बन जाते हैं, उसकी दोस्त भी नहीं बन जाते हैं, उसका तो ज़िंदा कौम भी नहीं लगता है। और ये हमारे असलाफ हैं कि जब इनको कोई इक़्तिदार मिलता है तो ये और अल्लाह ताला से डरते हैं और लोगों के हुकूक वहां पहुंचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। ये हैं हकीकी तौर पर हुक्मरान, ये हैं हकीकी लीडर कि जिनकी इक़्तिदा जो है वो हमारे लिए जो है वो बाइस से निजात है, यानी निजात का एक जरिया है कि अगर हम ऐसे लोगों की इक़्तिदा करेंगे तो यकीनन हमारा ये दुनिया का निज़ाम दुरुस्त हो सकता है। तो हमारे असलाफ ने, हमारे असहाब ने ये जो है वो इक़्तिदार संभाल कर बताया है कि इक़्तिदार ऐसे किया जाता है, हुक्मरानी ऐसे की जाती है, जिस्मों पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों पर उन्होंने हुक्मरानियां की हैं। तो लिहाजा ये हैं वो लोग कि जिन्होंने सरकार मदीना राहते कल्ब सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत को पाया है, आपके चेहरा अनवर की ज़ियारत की है और आपके मिजाज को फिर समझा है। और जैसे मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सादा सी जिंदगी गुजारी है, इन असहाब ने भी अपने आका की पैरवी करते हुए अगरचे बड़े बड़े इनको इक़्तिदार मिले, वज़ारतें मिली, ओहदे मिले, लेकिन इन मनसब से उन्होंने कोई नाजायज फायदा नहीं उठाया बल्कि उनके खौफ में, उनके तकवा में मजीद ज्यादती हुई है और कभी उन्होंने नाहक माल नहीं खाया है, किसी मुसलमान को तकलीफ नहीं दी है, बल्कि हमेशा मुसलमानों की खैर खाही चाहिए। मीठे और प्यारे इस्लामी, हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने असलाफ की सीरत को अपनी जान पर नाफिज करना चाहिए। जब उमैर बिन साद जैसे लोग आज भी दुनिया में पैदा हो जाएं तो यकीनन हमारे हुक्मरान हमें नेक मिल सकते हैं, हमें तकवा परहेजगारी वाले मिल सकते हैं। लेकिन अगर जैसे हमारे शब रोज हैं, जिस तरह आज हम आम आवाम हैं, हम में से जो है वो हर बंदा जो है वो जर गुलाम बना हुआ है, यानी दुनिया
دنیا کے مال کا غلام بنا ہوا ہے اور دنیا کے مال کے پیچھے دوڑ رہا ہے تو ہمیں حکمران تو ایسے ہی ملیں گے نا. جب ہمارے اندر تقویٰ نہیں آئے گا, جب ہمارے اندر خوف خدا نہیں آئے گا تو ہمیں کیسے نیک حکمران مل سکتے ہیں؟ اب ہماری اپنی کنڈیشن دیکھ لیں کہ اگر ہمیں کہیں سے کوئی مال مل رہا ہو, کیا ہم اس کی تفتیش کرتے ہیں کہ یہ مال کہاں سے آ رہا ہے, یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اب ہمارا جو بزنس ہے وہ پروان چڑھ رہا ہے, کبھی غور کیا ہے کہ ہم اس میں زکات دی ہے؟ یا یہ مال کیسے پروان چڑھ رہا ہے, کبھی غور کیا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ میں اپنے رب کی نافرمانی تو نہیں کر رہا ہوں؟ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو, ہمیں اپنے اسلاف کی سیرت کو پڑھنا چاہیے اور ان کو فالو کرنا چاہیے. یقین جانیے یہ ہیں حقیقی لوگ کہ جن کی زندگی کو ہمیں اپنی زندگی پر جو ہے وہ نافذ کرنا چاہیے. جب تک ہم ان اپنے حضرات کی, ان اسلاف کی سیرت کو نہیں پڑھیں گے, نہیں سنیں گے, نہیں سمجھیں گے, اپنی ذات پر نافذ نہیں کریں گے, ہم فلاح نہیں پا سکتے, ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. یقیناً انہی کی جو ہے وہ اقتداء کے اندر ہماری فلاح ہے, دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو چند ایک باتیں میں نے بارگاہ میں پیش کی, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کر رہے ہیں کہ توفیق عطا فرمائے.